والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا وقال الله تعالى وتعالى في مقام آخر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني أرى لا ترون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بمدحك المنير لقد نهر القمر لا يمكن الثناء كما كان نقوله بعد الخدع والبطء قس مختصر فله بلغ الهدى بكماله بلغ الهدى بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ
گزشتہ جمعہ چہرہ مصطفیٰ حسن مصطفیٰ کی بات کی گئی. گزشتہ جمعہ زلف مصطفیٰ کی بات ہوئی. آج انشاءاللہ نگاہ مصطفیٰ کی بات ہوئی. سبحان اللہ. نبی دی اکھ کی ہے. سبحان اللہ. حضور دی اکھ مبارک دی شان کی ہے. سبحان اللہ. ویسے میرا نبی سنی زلفاں تو لے کے پیرا دی کلیاں تک بلکہ پیرا دی مٹی تک اس کائنات واسطے معجزہ شفا اور کائنات واسطے میرا نبی اس کائنات کی جان بنا. بے شک بے شک. اگر جان نہ ہوئے تو یہ جہان ہے نہ ہوتا. رب نے خود فرمایا لولا محمد و امت لما خلقت السماوات والارض. میں زمین و آسمان بڑھاتا ہی نہ تھے میں یار پیدا رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی اس کائنات دی جان نے تم دیکھنا ہے میرے آقا دی اکھ مبارک حضور دی نگاہ مبارک اللہ پاک نے اس حضور دی اکھ مبارک کو اتنی شانہ سے نوازے ہے. ایک بات تو طے ہے میں ابتدا میں عرض کرا کوئی مولا کوئی مولوی کوئی محدث کوئی فقیہ کوئی مفسر کوئی خطیب کوئی ادیب اس نبی دی شان کی بیان کرنی ہے جس نبی دی شانہ رباب پہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایک ایک زندگی دا پہلو حضور دے جسم مبارک دا ایک ایک پہلو رب نے قرآن وچ کھول کے بیان کیتا. دو آیات میں پڑھیاں ہیں 19واں پارہ اور 30واں پارہ. پروردگار فرماتا ہے علم ترى الى ربك كيف متصل. فرمایا سونے تساں اپنے رب ول نہیں دیکھیا رب ول نہیں دیکھیا کیف متصل تیرے رب نے کہ نظام کائنات کنج سجایا ہے. دیکھنا ہے تو اپنے رب ول نہیں دیکھیا. یہ استفہامیہ جملہ کسی نو سوال پوچھن دا انداز ناف دی اصطلاح دے اندر اینو استفہام اقراری کیا جاتا ہے کہ تو رب نہیں دیکھیا فلانا بندہ نہیں دیکھیا جی دیکھیا دا جواب ہے جی دیکھیا. استفہام اقراری ایک ہوندا ہے استفہام انکاری ایک ہوندا ہے استفہام اقراری. استفہام انکاری دا مطلب ہوتا ہے فلانا کام نہیں کیتا جی نہیں کیتا. استفہام اقرار فلانا کام کیتا ہی جی کیتا ہے. دو میں فرق سمجھ آیا. فلانا کیتا تے نہیں جی نہیں اے بھی انکاری. فلانا کام کیتا ہی روٹی کھا دیا جی کھا دی ہے یہ بھی اقراری.
اللہ کی فرمان ہے علم تر الی ربک، سونیا تو صاحب نے رب نہیں دیکھا کیف منزل انہیں اس کائنات کو کن سجایا ہے. ذرا سمجھو نقطہ سمجھو ذرا. کائنات رب نے سجائی نبی دے آن تو پہلے. کائنات ادو بن گئی جدوں حضرت آدم آئے، حضور پیدا ہوئے سارے نبیاں تو بعد. ہن رب کی آندا ہے علم تر الی ربک کیف منزل. سونیا تساں ویکھیا نہیں اپنے رب دا انہیں کینج کائنات سجائی ہے. انہیں دا جواب ہے ہاں ہاں میں دیکھیا ہے. گل سمجھ آئی کہ نبی دی اکھ اودوں بھی کام کردی سی جدوں کائنات وچ کوئی شے نہیں. سبحان اللہ. حضور دی نگاہ اودوں بھی کام کردی سی. بے شک. دوسری مثال علم تر الی ربک علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سنیا تساں دیکھیا نہیں اپنے رب ول انہیں ہاتھی والیاں دا کی حال کیتا ہے، انہاں نے کی سلوک کیتا ہے. ہن واقعہ فیل حضور دی پیدائش تو تقریباً 80 دن پہلے. کتنے دن پہلے؟ بولو بولو کتنے دن؟ ابرا مکے آیا، کعبہ گرانے واسطے آیا، رب نے ابابیل بھیجے، تباہ و برباد ہو گیا. اس واقعے تو 80 دن بعد حضور پیدا ہوئے. رب کی آندا کساں ویکھیا نہیں؟ تساں ویکھیا نہیں کہ رب نے ہاتھی والے نال کی سلوک کیتا ہے؟ ادا بھی جواب یہی ہے ہاں رب نے دیکھیا ہے. ادا مطلب ہے حضور ماں دے شکم دے اندر سن اودوں بھی میرا نبی اس منظر نو دیکھ رہا سی کہ جڑا کعبے دا بے ادب ہوے رب دا کی حال کردا ہے. حضور دی نگاہ اودوں بھی کم کر رہی سی جدوں کائنات وچ کچھ نہیں. حضور دی نگاہ اودوں بھی کم کر رہی جدوں حضور ماں دے شکم دے اندر سن. تے یار جی اودوں نبی دی نظراں ہر شے ویندیاں نہیں تے اج نبی اپنے غلاماں دا مشاہدہ کیوں نہیں فرما سکتے؟ سبحان اللہ. اج بھی تے حضور اپنے غلاماں نو ویندے نے. اور دیکھو یہ رب نے ایک جملہ سمجھایا علم تر کیف فعل ربک. سونیا تساں ویکھیا نہیں؟ ہن رب نبی دی اکھ دی شان قرآن وچ کنج بیان کردا. پڑھیے قرآن. اب سبحان اللہ. اللہ کا قرآن حضور دی اکھ دا ذکر کنج کر گیا ہے. تیرا تے میرا پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار فرماتا ہے علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. سبحان اللہ. پروردگار فرماتا ہے سونیا تو سامنے رب ول ویکھیا نہیں. دوسرے مقام تے اللہ فرماتا ہے علم تر فعل ربك بأصحاب الفيل. سبحان اللہ. سونیا تو سارے کہنے تیرے رب نے ہاتھی والے نال کیڑا سلوک کیتا ہے. ابو پروردگار کبھی اپنی شان ہو بیان کرتا ہے. تیرا تے میرا پروردگار فرماتا ہے پروردگار فرماتا ہے نبی دی اکھ دا مقام کی نبی فرماتا ہے وما طغى. نبی دی اکھ دا مقام ہے ساری کائنات رب دے جلوے میں کرو پرستی. ربا اپنا جلوہ دکھا دے. اللہ تینوں ویکھنا چاہنا، ربا تیرے جلوے ویکھنا چاہنا، اللہ تیرا دیدار کرنا چاہنا. جب نبی دی اکھ دیواری ہوئی ہے، نبی دی اکھ دیواری ہوئی ہے. پروردگار فرماتا ما زاغ البصر وما طغى. نبی نے نگاہ کی لا کے رب نو ویکھیا ہے، نظراں پھڑ کے رب نو ویکھیا ہے. وما طغى. جب رب نو ویکھیا ہے میرے نبی نے اکھاں نو چمکیا نہیں، اکھاں نو چمکا نہیں دتا. ان اکھیاں دے بارے بولنے دا شہنشاہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کا ترجمہ کینے کر دے رہے. بولنے دا شہنشاہ بولنا آپ فرماندے نے تو وما
وگرنہ ہور کسی دی اکھ وچ اتنی ہمت نہیں، اتنی جرت نہیں جیڑی رب نو ویکھ سکے۔ ویکھن والی ہے تے میرے نبی دی اکھ ویکھن والی، بے شک سبحان اللہ۔ حضور دی نگاہ مبارک۔ ہن میں قرآن وچوں کچھ ہور مثالاں دینیاں چاہنا۔ دوسرے لوگاں دی اکھاں دے بارے قرآن کی آندا ہے تے نبی دی اکھ دے بارے قرآن کی آندا ہے۔ آؤ دو ترا مثالاں میں دیواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ قرآن پاک، جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی دور لے گئے، یا اللہ رب ارنی، اللہ تینوں ویکھنا ہے، تینوں ویکھنا ہے، اپنا دیدار کروا، رب ارنی، اللہ اپنا آپ دکھا۔ فرمایا لن ترانی، تو مینوں نہیں ویکھ سکے۔ یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مینوں کوئی نہیں ویکھ سکے، فرمایا تو نہیں ویکھ سکے۔ ہن توجہ، حضرت موسیٰ نے یا اللہ تڑپ لے کے آیا، آس لے کے آیا، تیرے دیکھنا ہے، تیرا دیدار کرنا ہے۔ ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی ہوندا ہے موسیٰ اس پہاڑ ول ویکھ۔ ہن ایتھے ایک گل سمجھنی ہے ذرا، اس پہاڑ ول ویکھ، جے تو پہاڑ ویکھ لیا تے پھر مینوں نہیں ویکھ لگے۔ ہن حضرت موسیٰ دی توجہ رب والوں ہٹی تے پہاڑ والوں، رب والوں ہٹی تے یہ مثال ہے سمجھو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں۔ ہمیں ایک لڑکی بڑی حسین و جمیل پہ جاوے، وہ پیچھے ایک نوجوان لگا، مڑ کے آندی میرے پیچھے کیوں پہ ہونا؟ کہتا میں تیرے حسن کا دیوانہ ہو گیا، تیرا عاشق ہو گیا، تیرا دیوانہ ہو گیا۔ وہ بول کے آندی یہ میں کیا، میری ہمشیرہ میری بہن پیچھے آ رہی ہو، میرے نالوں بھی سونی ہے۔ انہیں مڑ کے جو پیچھے میں کہا زور نہ تھپڑ مارے، بولا کہ میرا دیوانہ ہوتا تو مڑ کے دوجی بنتا میرا دیوانہ ہوندا تے او دے ول نہ ویندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تینوں ویکھنا ہے، اللہ تینوں ویکھنا ہے، حکم کی ہے پہاڑ ول ویکھ، پہاڑ ول ویکھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ پروردگار بارے عرض کرتے ہیں یا اللہ رب ارنی میری فقط گلویا الہ العالمین میں تینوں ویکھنا چاہنا، تیرا دیدار کرنا چاہنا۔ پروردگار فرماتا ہے لن ترانی، اے میرے کلیم پیغمبر تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، اے میرے موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بار بار اصرار کرتے رہے اللہ تینوں ویکھنا ہے، یا اللہ تینوں ویکھنا چاہنا، دسنا چاہنا موسیٰ دی اکھ کی تے محمد دی اکھ کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بار بار اصرار کرتے رہے مولا تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني۔ اے موسیٰ اس پہاڑ ول ویکھ، جے پہاڑ نو ویکھ لیا تے مینوں ویکھ لے گا۔ توجہ ہٹ گئی، رب والوں توجہ ہٹی، پہاڑ ول ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں کہ موسیٰ دی توجہ نہ ہٹ گئی، موسیٰ بھی رب نو ویکھ لینا، موسیٰ بھی رب دا دیدار کر لینا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تے موسیٰ دے اندر یہ فرق ہے، موسیٰ دی اکھ تے محمد دی اکھ دے اندر یہ فرق ہے۔ جدوں موسیٰ آتا ہے مولا میں تینوں ویکھنا ہے، رب آتا ہے پہاڑ ول ویکھ۔ میرے نبی نے فرمایا جدوں میری ماری آئی پروردگار فرمایا ادنو منی، ادنو منی، محمد اور قریب ہو رہا، محمد اور قریب ہو رہا، اتنا قریب ہو کہ میں تینوں ویکھاں، تو مینوں ویکھے، تو مینوں ویکھے، میں تینوں ویکھاں۔ میرے آقا فرمایا تو اے حکم ہوندا ہے، اے پیغام ہوندا ہے ادنو منی۔ حضور فرماتے ہیں میں رب دے قریب جا کے ما زال البصر وما طغى، انج رب نو ویکھیا ہے میں اکھ چپکی بھی نہیں، رج رج کے رب دا دیدار کیتا ہے۔ جنہاں ذکر میرے آقا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اصحاب رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ادا ذکر کینے کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر کہا رب نے تو جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، تجھے دیکھ
ابو جعفر سورہ نمل 19واں سپارہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما دربار سلیمان لگیا ہے ملکہ ٹر پئی ملکہ بلقیس یمن تو ٹر پئی ان کو نگاہ سلیمان کا کمال دیکھو تے فرق کرنا پھر نگاہ محمد کا کمال سبحان اللہ ملکہ بلقیس یمن تو ٹری حضرت سلیمان کا جناب سلیمان بیٹھے ہوئے دربار لگیا ہے حضرت سلیمان فرمایا بھائی اپنے درباریوں کو فرمان لگے بھائی ملکہ بلقیس آ گئی ہے وہ دے آن تو پہلا مینوں خدا تخت چاہیے وہ دے آن تو پہلا مینوں خدا تخت چاہیے ان حضرت سلیمان علیہ ایک تھوڑی جی میں بریک گل کرنا چاہنا کوئی ذرا توجہ کرنا حضرت سلیمان فرمایا تخت چاہیے تواڈے وچ ہے کوئی قال عفریت من الجن جن کو میں لے کے آؤں میں کنی دیر میں جی تہاڈی یہ مجلس لگی ہے یہ محفل لگی ہے یہ مکن تو پہلے میں تخت لے آؤں آپ نے فرمایا کہ اس کو نہیں جلدی چاہیے اے جملہ قابل حضرت سلیمان نے کیوں فرمایا کہ اس کو نہیں جلدی چاہیے ملکہ بلقیس طور پہ یہ فلسطین میں آنا ہے یمن تو چل پئی یہ مجلس مکن تو پہلے فرمایا اس کو بھی جلدی چاہیے کیونکہ نگاہ سلیمان بندی سی انج دے بھی ہے اس کو بھی پہلا لیا یہ نگاہ سلیمان سی فرمایا میرے اس کو بھی جلدی چاہیے ایک اور کھڑا ہوئے قال الذی عنده علم من الکتاب انہیں ایسی جملہ سمجھنے والا پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو عربی گرامر دے اندر جو لفظ من ہوتا ہے نا یہ تبعیضیہ بھی استعمال ہے تبعیضیہ کا مطلب کچھ حصہ تھوڑا جہا ایک بندہ کھلوتا اگر جی عنده علم من الکتاب جنہیں کوئی کتاب دا تھوڑا جہا علم کتاب دا تھوڑا جہا علم کہنا جی میں لے کے آؤں کنی دیر میں جی آنکھ چپکن تو گئی آنکھ چپکن تو دو گلنا سمجھنی آدھے جی دیکھو تھوڑا ہی کتاب دا تھوڑا ہی اگر او دا عالم ہوئے آنکھ چپکن تو پہلا تخت لیا سکتا ہے کہ جی دے اٹھے کتاب نازل ہوئے او دا کی مقام ہے جی دے اٹھے ساری کتاب نازل ہوئے او دا علم دا کہ او دے مقام کی ہوئے گا اپنوں کا آنکھ چپکن تو پہلا انہیں تھے صوفیہ ایک بڑی گل لکھ رہے شاہ پڑھا میں جملہ پڑھے نا ایک مرتبہ حیران ہو گیا کہ علماء بھی کتے کتے جا کے نکتے کرنے اپنوں کی آنکھ چپکن تو پہلا تسی آنکھ بند کرو بند کر کے کھولو پھر تخت آ جائے گا انہیں یہ کیوں آنکھ جی آنکھ بند کرو آنکھ چپکو کھولن تو پہلا تخت آ جائے گا اصل گل ہے جو پتہ سی کرنا ہی نہیں ہے کرنا ہی نہیں ہے آنکھ اس بات کی چپکی سی انہیں کہا حضور آنکھ چپکنی ہے ٹیل تہاڈا لگ جانا ہے تے نام میرا لگنا ہے ٹیل تہاڈا لگنا ہے تے نام میرا لگنا ہے جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے کھڑا ہو گیا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب حضور میں تخت لے کے آؤں جناب سلیمان کا غلام ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہوئے جناب سلیمان کی مجلس میں بیٹھا والا ہوئے جنہیں کوئی کتاب کا تھوڑا جا علم ہوئے وہ کی کتاب کا کمال بھیجے ہوئے وہ کی کتاب کا کمال دے ہوئے جب چپیا ہوا تخت فلسطین میں جبرائیل یہ تو آپ کام کر دی اس کا ختم پیا بینا ہے اس کا ختم پیا بینا ہے یہ غلام کا حال ہے سلیمان کی نظر کا کمال کی ہوئے گا کہ سلیمان کی نظر کا کمال ہے سلیمان کے پیچھے نمازہ پڑھا رہا ہے محمد کی نظر کا کی حال سلیمان جی دے پیچھے نمازہ پڑھیاں ہوں مقتدیاں دی نظر اینا کم کرے یہ تو آگے چاہتے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں لائے کے سیر پہ کر گئے نگاہ نظر دی بات عرض کرنے حضرت سلیمان اپنا لشکر لائے کے چل گئے اللہ اکبر 3 میل دا فاصلہ ہے کیڑیاں اپنی بیل جو کھوٹ جو باہر نکلی ہیں اور اپنا عقیدہ سمجھنا دیکھ اپنی کھوٹ جو باہر نکلی ہیں پھر 3 میل تو بول پئی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم او کیڑیوں کھوٹاں جو بڑھ جو سلیمان دا لشکر پہ آیا ہوتا ہے کہ دماغی نہ جاؤ کہ
کتے روندیاں نہ جاؤ. ہن فاصلہ کتنا ہے؟ 3 میل. 3 میل تو کیڑی دی نظر کم کر رہی ہے. حالانکہ کیڑی نو سنا تو نہیں کسی نے دیتا کہ اسی آ رہے ہیں, کوئی سدا تو نہیں ٹو رہا, کوئی ٹیلی فون نہیں, کوئی میسج نہیں, لیکن 3 میل تو کیڑی دی نظر کم کر رہی ہے کہ بھئی سلیمان دا لشکر پہ آیا ہوتا ہے. دھیان کریا جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ سیر کرنے نکلنے جا رہے ہیں. کیڑی بول گیا یا ایھا النحل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کیڑی بول گیا 3 میل کا فاصلہ ہے. کیڑی بول گیا کیڑیوں اپنی آنکھوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان کا لشکر پہ آیا ہوتا ہے کہ سلیمان پہ دور بھی کیڑی ہوئے 3 میل دیا نظرات. جناب سلیمان کا لشکر پہ ہوتا ہے ادھر جناب سلیمان علیہ السلام اپنی قوم لوگ کی فرما دے رہے. جناب سلیمان فرما دے رہے فتح السلام واحکم بالقولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي علی انعمت علی. جناب سلیمان فرما دے جناب سلیمان نے کیڑی دی گل سنی. 3 میل کے فاصلے تو ادھر کیڑی گفتگو کرتی ہے. سلیمان کا لشکر پہ آیا ہوتا ہے ادھر 3 میل کے فاصلے تو جناب سلیمان فرما دے جناب سلیمان کیڑی دی گل سن کے مسکرا رہے ہیں. ان توجہ کر 3 میل کے فاصلے تھے ادھر کیڑی دی آنکھ کم کر دی ادھر جناب سلیمان دی آنکھ کم کر دی. جناب سلیمان نے کم کر دے نہیں کیڑی دیا گلا کو سن دے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ مسلمان توجہ کر. جناب سلیمان کا لشکر چڑھتا ہوتا جب کیڑی نے کول آیا حضرت سلیمان علیہ السلام لکھا کروڑا کیڑیاں دے وچوں اس کیڑی کو پکڑیا جڑی کیڑی گلاں نہیں کردی ہے. سلیمان نے اٹھایا اپنی تلی پہ رکھ کے جناب سلیمان فرمایا اے کیڑی یہ کی پہ گلاں کرنی ہے کہ سلیمان کا لشکر پہ آیا ہوتا ہے کہ جناب سلیمان دی آنکھیں نہ کم کرے 3 میل دے فاصلے تو لکھاں کیڑیاں وچوں ایک کیڑی نو پہچان سکدے نے. نگاہ مصطفیٰ دا عالمین کائنات دے اندر غلام جتنے بھی نبی نو یاد کرے حضور مصطفیٰ فرما دے. یہ جناب سلیمان دی اکھ وچ اتنا کمال ہوئے کہ 3 میل تو سنے اور 3 میل تو دیکھے تے نگاہ مصطفیٰ کا کمال کی ہوئے. سبحان اللہ. بے شک جدے پیچھے سلیمان بھی نمازاں پڑھتے رہے. نگاہ مصطفیٰ کے بارے اعلیٰ کی مترکب مجدد دین و ملت اصحاب رضا خان کو یہ کا ترجمہ کیے کرتے ہیں. اعلیٰ فرما دے جس تلفظ اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام ہمارے بس میں ہدایت پیلا اج میں 2 مثالاں چھڑ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے نا میں اور اگے لے کے چلدا. سنو نگاہ مصطفیٰ جنہاں لوکاں دے حضور تے کول بیٹھے نے انہاں دی نظراں میں کمال ہے. حضور فرمایا انی ارا ما لا ترون. فرمایا میں وہ بھی دیکھنا جو تسی نہیں دیکھ سکتے. یہ مسلم دی حدیث ہے پاک. فرمایا میں وہ بھی دیکھنا جو تسی نہیں دیکھ. اور دیکھو آنکھ ہے نا ہر بندے دی نظر ہے اور ہر بندے دی اکھ وچ رب نے نور رکھیا. بے شک سیدھی بات ہے. بے شک ڈاکٹر کو جاؤ ڈاکٹر چیک کرے گا جی اکھ دا نور گھٹ گیا یا بڑھ گیا یا کمی آ گئی. ایک عام بندے دی اکھ ہے اور اس نور دا عالم ہے زمین تے کھلو کے تے آسمان بنے ویکھی ہر بندے نوں آسمان لبدا ہے ہر بندہ ویندا. حالانکہ زمین تو آسمان دا فاصلہ ہے 500 سال دی مسافت. 500 سال لگتے نے زمین تو آسمان تے جان واسطے. ٹھیک ہے جی 500 سال کی مسافت ہوئے زمین تے کھلو کے آسمان تے دیکھو
یہ عام بندے دی اکھ نہ کم کرتی ہے، یہ نور ہے. اس نبی دی اکھ دا عالم کی ہوئے گا جڑا آپ نور دا بنیا ہے، جڑا آپ نور دا بنیا ہے. یہ تے عام بندے دی اکھ ہے نا، تے جڑا ہو گئی نور، جڑا نبی ہو گئی نور، او دی اکھ دا عالم کی ہوئے گا. سنو او دی اکھ دا عالم کی ہے. حضرت زید بن ثابت، سارے آقا رضی اللہ کچھ آقا رضی اللہ تعالی سویرے سویرے حضور دے کول آئے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ وچ آ کے بیٹھ گئے. حضور نے اپنے غلام نو دیکھا تے مسکرایا. حضور ویندے ہیں مسکرا رہے ہیں. تے آپ فرماتے ہیں ما اصبحت یا زید، زید رات کی دی گزری ہے، رات کی کردا رہا. استاد دے کول شاگرد جائے، استاد پوچھتا بھی راتی کی پڑھے. پیر کو مرید جائے بھی راتی کنے نفل پڑھے، کنیاں تسبیحاں پڑھیاں. بڑے دے کول چھوٹا جائے پوچھتا بھی رات کی کیتا ہی. اسی طرح حضور نے بھی پوچھا زید راتی کی کردا ہے. ہن حضرت زید بیٹھے میرے جملے ضائع نہ کرو، حدیث پاک سنو اور بعد میں ذمہ دار. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار زمین تے دیکھیا تے بول کے اندر حضور جی اجازت دیو تے میں دس نہ سنا جنتی کیڑے نے تے جہنمی کیڑے نے. جنت والے کیڑے نے تے جہنم والے. حضور نے نا اپنے دوویں لب گھٹ لے، انگلی لب گھٹ لے تے اپنے منہ تے انگلی. میں نا آقا اجازت دے، میں نا تیجی باری پھر بول آقا اجازت، میں نا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا رب اپنے راز جنوں چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ راز کھولی دے نہیں، وہ راز کھولی دے نہیں. جناب حضرت زید رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آندے یا رسول اللہ جی اجازت دیو میں دساں جنت والے کون نے جہنم والے کون نے. جناب زید بار بار اشار کرتے ہیں، حضور بار بار منع کرتے ہیں نا زید رب دے راز نہیں کھولی دے. میں جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا ہے زید تیرے کوئی نہ مقام کی نہیں آیا ہے، اینا مرتبہ کی نہیں آیا، جنتیاں بھی جان رہے جہنمیاں بھی جان رہے. جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی خوبی نہیں، میرا کوئی وعدہ نہیں، پھر کیویں نہ کمال ملے آئی، اینا مرتبہ دے مقام کیویں ملے آئی. جنتیاں بھی جان رہے جہنمیاں بھی جان رہے. جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا میرے آدھے میرے دل نہیں پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں سرکار سے نسبت ہے، کچھ بھی نہیں سرکار سے نسبت رضی اللہ تعالیٰ بار بار میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کرنے نے سونیا جی اجازت دے جنتیاں تے جہنمیاں دی بندگاہ. میرے نبی نے فرمایا زید اللہ دے راز نہیں کھولی دے، اللہ دے پردے نہیں کھولی دے. جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا دی مجلس وچ اٹھے، حضور دی محفل وچ اٹھے، جناب مولا علی شیر خدا نے پار پکڑ لیا. فرمایا زید بار بار چلیا سے آقا جنتیاں تے جہنمیاں دی مد کر دے. جنتی کیڑے نے جہنمی کیڑے نے، اے زید نہ مرتبہ کی کھولے آئی، اے زید نہ مقام کی کھولے آئی. جناب زید علی دے ہاتھ چومے، علی دے ہاتھ چوم کے فرماتے نے علی نبی دا کمال بھی ہے، نبی دا پیر بھی ہے، نبی دا رشتہ دار بھی ہے، نبی دی اہل بیت وچوں بھی ہے. سچی گل ہے اس رب دی قسم جدے قبضے وچ جاوے زید دے پلے کوئی شے نہیں. اگر مقام ملے تے نگاہ مصطفیٰ دا صدقہ ملا. سبحان اللہ، نگاہ مصطفیٰ نال ملیا ہے. بے شک یہ سب نگاہ مصطفیٰ دا کمال ہے. بلکہ میری محبت کیا نہیں جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کیا دے ہوں گے، آپ بول کے ماردار دے ہوں گے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھ
زندگی فضول ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، سارے بولو، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تے گزری بس نگاہ مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بچپن سی نا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سر دے ابے نے ڈنڈا دیتا لے اونٹ چار کے آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈنڈا لے کے ٹور پہ ڈنڈا لے کے ٹورے تے اونٹاں دی لین جنی ہو گئی۔ ابا جی نے حضرت عمر کو کھلا کے آخیا خطاب دے پتر تم کی کرنا ہے کسی دا تیرے کو تے اونٹ نہیں سامبھے جاندے، تو اونٹ نہیں سانبھ سکیا تو کسی دا کی کرنا ہے؟ جب حضرت عمر تخت خلافت تے بیٹھے نا تے کائنات دے وچ جناب عمر دا ڈنکا بجیا جو نام بولیا گیا اللہ اکبر تے حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے تنزا مذاق دے طور تے آکھن لگے عمر تو اوہی عمر ہے جدے ابے نے آکھیا جی تیرے کول اونٹ نہیں سانبھے جانے، فرمایا ہاں میں وہی عمر ہے جدے ابے نے آکھیا سی تیرے کول اونٹ نہیں سامنے جانے تے فرمایا جا پاسے تیرا چرچا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میرا کمال نہیں نگاہ مصطفیٰ دا کمال ہے، نگاہ مصطفیٰ دا کمال ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو زید انصاری تہذیب و تہذیب پڑھو، ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ 100 سال دی عمر ہو گئی تے حضور دے کول آئے آکھن لگے حضور مرنا نہیں چاہتا، حضور فرمایا زندہ رہنا چاہتا جی حضور زندہ رہنا چاہتا، حضور نے فرمایا ان کو بڑھا ہو گیا ہے وال تیرے چٹے ہو گئے، حضور وال بھی چٹے نہ رہنے، جوانی دا جوش سارے نوں ہوندا ہے نا، ہر بندے دی تمنا ہوندی ہے کہ جوانی سدا ہی رہے، حضور وال بھی چٹے نہ رہنے، نبی علیہ السلام مسکرائے، حضور نے فرمایا اچھا تو چاہنا ہے زندہ رہے، حضور نے پر نظر ماری تو میں زندگی سے تیری مک گئی، نگاہ مصطفیٰ ہے نا زندگی سے تیری مک گئی نہیں حضور میں تاں ہی تے آیا کہ میں زندہ رہنا چاہنا، حضور فرمایا کتنے سال زندہ رہنا چاہنا، آدھا حضور 20 تو زیادہ 100 اگے ہو گئی ہے 20 تو زیادہ۔ آمنہ دلال نے فرمایا پھر میں محمد اعلان کرنا تیری تے عمر کوئی نہیں 129 سال تو زندہ رہے، 129 سال زندہ رہے، حضور میرے وال لوکاں تے مینوں کہنا بابا لوکاں تے مینوں کہنا وڈیرا تیرے تے میرے آقا علیہ السلام جناب ابو زید کو کریم فرمایا حضور نے قریب کر کے ہاتھ نہیں لگایا بس نظراں ماریاں ابو زید دے سر تے نظراں ماریاں نگاہ مصطفیٰ پھرتی جاتی ہے بال کالے ہوندے جاندے سبحان اللہ سبحان اللہ، پھرتی گئی تے وال کالے ہوندے گئے، جناب ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، پہلے چٹے وال میں گھر گئے جوانی چھا گئی، عمر 100 تو زیادہ ہے، وال چٹ کالے ہو گئے، جب جناب ابو زید گھر پہنچے بی بی نے دیکھا حیران و پریشان ہو گئی، بول کیا دیا نے یہ ابو زید انصاری تیرے وال چٹے سن سارے وال چٹے سن، تیری تے عمر بھی جوانی نہیں گئی، تیری عمر بھی جوانی کو ڈل گئی ہے، بڑھاپے موت کے قریب چلا گیا ہے، جناب ابو زید فرماتے ہیں زوجہ مبارک ہو میں ابو زید اپنی موت کا کوئی اعلان کرنا، آخر نبی کس طرح اعلان کرنا ہے، آدھا میں 129 سال میں کوئی نام نہیں مرنا، میری عمر 129 سال ہوئے گی، بی بی کہنے لگی پھلے آگے دیدی یہ گلہ پھر کرنا ہے، کہتا عمر بھی 129 سال ہوئے گی، میرے بال بھی کالے رہن گے چٹے نہیں ہوں گے، آخر نبی کے دنی یہ گلہ پھر کرنا ادھ نہیں ہو سکتا، جناب ابو زید فرما دے یہ میری سوچا یہ میرا کمال نہیں، یہ کمال ہے نگاہ مصطفیٰ کا کمال، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے، میرا وجدان کہتا ہے جناب ابو زید رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی ایک ہی آندے ہوں گے، آپ بھی بول کے آندے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں میں کچھ بھی نہیں سرکار سے بہتر ہے میں کچھ بھی نہیں سرکار سے اتنی دیر کر رہی ہے کہ کوئی بول کے آتے ہوں گے کہ جب تک بھی نہ تھے کوئی
نگاہ کینو آندے نہیں انہاں نے نگاہ مصطفیٰ دا کنج ذکر کیتا ہے لیکن کراچی دا ایک شاعر ریاض الدین سہروردی ایک بڑا سونا جملہ لکھتا ہے اندر جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے سبحان اللہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے آئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستارے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے یا محمد صلی اللہ یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے اٹھ گئی جدھر نظر سب ہی تمہارے ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نگاہ مصطفیٰ یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے اٹھ گئی جدھر نظر سب ہی تمہارے ہو گئے جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ نگاہ مصطفیٰ بے شک حضرت صدیق عثمان علی عمر طلحہ زبیر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا تو سب تو پہلا جنت میں جانا ہے یا رسول اللہ آدم تو بھی پہلا فرمایا ہاں موسیٰ تو داؤد تو دانیال تو اخیر حیران ہو کہ جدو بے تکلفی ہو جائیں پھر ڈر کر کے اندر حضور تھوڑے تو بھی پہلا فرمایا ہاں میرے تو بھی پہلا حضرت صدیق اکبر نے پوچھا بلال اتنا مقام کتھوں لے آئی تے آپ بھی یہی آدھے میرا کوئی کمال نہیں نگاہ مصطفیٰ سب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا وسلم رسول اللہ سب پہ صلی اللہ تیرا رحمت کو نظر برحال ازار یا رسول اللہ گناہگار خاک سار بے نوار یا رسول اللہ دعا ہے اللہ پاک سب دیاتی کی فرمائے زندگی باقی ملاقات اللہ کی جماعت اللہ